بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گرامر کے نئے سبق کے ساتھ میں ہوں ندیم اختر، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو گرامر میں اسم معرفہ کی جو اقسام ہیں، جو ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم کے بارے میں مکمل طور پر جان چکے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم ضمیر جو کہ اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں، اس کی مثالیں کون کون سی ہیں، اور ہم اپنی تحریر میں اور تقریر میں اسے کہاں کہاں پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو ایک مثال پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پر، حسن ایک ڈاکٹر ہے، وہ غریب مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ یہاں تحریر کیا ہے وائٹ بورڈ پر، حسن ایک ڈاکٹر ہے، وہ غریب مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس جملے میں حسن ایک اسم ہے، یہ ہمارے پاس ایک اسم ہے، جبکہ اگر ہم اس جملے کو پڑھیں تو یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ غریب مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ اب یہ جو وہ لکھا ہوا ہے، اس سے بھلا کون مراد ہے؟ کون غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو یہ جو وہ ہے، یہ آیا ہے اس اسم کی جگہ پر، یعنی کہ حسن کی جگہ پر۔ اگر ہم یہاں پر وہ نہ لکھتے تو اس کی جگہ پر یہ لفظ آ سکتا تھا حسن۔ حسن غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے، لیکن ہم نے حسن نہیں لکھا، ہم نے لکھا وہ غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ اگر ہم حسن لکھتے تو جملے کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو سکتی تھی، لہٰذا ہم نے کیا کیا، حسن کی جگہ پہ ایک کلمہ لکھ دیا وہ۔ تو یاد رکھیے، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ جی میرے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ بھی کرتے جائیے اور اسے یاد بھی کیجیے۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، جی وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تو دیکھا بچوں، آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسم ضمیر کی تعریف کیا ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر آ جاتا ہے، اسم کی جگہ کو لے لیتا ہے، اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں زیادہ۔ میں لکھتا ہوں، علی ایک طالب علم ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا پہلا جو جملہ ہے ہمارے پاس یہ ہے علی ایک طالب علم ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو علی ہے یہ ایک اسم ہے۔ اگلے جملے میں ہم نے یہ لکھا وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اس وہ سے کون مراد ہے؟ کون روزانہ اسکول جاتا ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وہ ہے یہ آیا ہے علی کی جگہ پر۔ اب یہاں پر ہم نے علی کی جگہ پر وہ کلمہ استعمال کر لیا، تو لہٰذا یہ جو وہ ہے یہ ہمارا اسم ضمیر ہے۔ تو ان دو مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ آئیے ہم اس کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا میں، ہم، تم، آپ، وہ، وغیرہ وغیرہ۔
یہ وہ تمام کلمات ہیں جو کہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کلمات کو ہم اس میں ضمیر کہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ اس میں ضمیر کی تعریف کیا ہے۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں، میں، ہم، تم، آپ، وہ، انہوں، اسے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے اب ہم اس کو مزید تھوڑا آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ضمیر ہے اس کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس میں ضمیر کی اقسام، اب ہم اس میں ضمیر کی اقسام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں ضمیر کی اقسام کہہ لیں یا اس میں ضمیر کی حالتیں کہہ لیں، یہ تین ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، ضمیر متکلم۔ نمبر دو، ضمیر حاضر۔ نمبر تین، ضمیر غائب۔ آئیے اب ہم مزید اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ ضمیر متکلم کیا چیز ہے، ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں اور ضمیر غائب کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ضمیر متکلم، جیسا کہ یہ نام ہی سے ظاہر ہے، ضمیر متکلم یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو کلام کرنے والا، بولنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ایک معلم ہوں، تو یہ میں کی جو ضمیر ہے یہ میں نے اپنے لیے استعمال کی ہے، تو لہٰذا یہ جو میں ہے یہ ضمیر کی جو قسم ہے ضمیر متکلم یہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ صیغہ واحد ہے اور اس کی جگہ پر اگر ہم نے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہو تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو دیکھا آپ نے ضمیر متکلم کی جو پہلی قسم ہے اس کی پہلی حالت ہم نے دیکھی ضمیر متکلم، اس میں اور ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ضمیر حاضر۔ یاد رکھیے ضمیر حاضر یہ وہ ضمیر ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص آپ کے سامنے موجود ہو، آپ جس سے مخاطب ہوں وہ آپ کے سامنے موجود ہو، یہ ضمیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اگر میں لکھتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ضمیر استعمال کی، تم کی ضمیر استعمال کی، تو یہ جو تم ہے یہ ضمیر حاضر ہے، کیونکہ سامنے والے سے بات کی جا رہی ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے اس سے بات کی جا رہی ہے ضمیر حاضر کے میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور کیا آ سکتا ہے؟ آپ آ سکتا ہے۔ تو تم، آپ، یہ ضمیر حاضر یا اس کو ضمیر مخاطب بھی کہا جاتا ہے کی مثالیں ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ضمیر غائب۔ ضمیر غائب کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، جو حاضر نہ ہو، جو غائب ہو۔ کیسے؟ وہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہ جو وہ کی ضمیر ہے، یہ جو وہ کی ضمیر ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا جو مخاطب ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ یہاں پر حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے، لہٰذا وہ اس میں ضمیر کی کون سی قسم ہوئی؟ ضمیر غائب ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا آ سکتا ہے؟ ان آ سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ضمیر کس کو کہتے ہیں، اس میں ضمیر کی حالتیں دیکھی ہم نے،
3 حالتیں، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر یا مخاطب، اور تیسری ضمیر غائب ہو گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ، میں امید کرتا ہوں نوٹ بک پر اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، تو اب آپ نے اس کو گھر میں بیٹھ کے اپنی کتاب، درسی کتاب کھولنی ہے، اور وہاں پر جس پیج کو بھی آپ اوپن کریں، اپنی مرضی سے کوئی بھی پیج کھول لیجئے گا، وہاں پر جہاں جہاں آپ کو تم، آپ، ہم، میں، وہ، ان یا انہوں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ نظر آئیں گے، اس طرح کے جو کلمات نظر آئیں گے، آپ نے ان کو سرکل کر لینا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی درسی کتاب میں بھی، اپنی تحریر میں بھی اور اپنی تقریر میں بھی اس اسم ضمیر کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے آپ نے اسم ضمیر کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر لی ہوگی۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔